دنیا کے تمام تر مہذب پیشوں میں سے استاد کا پیشہ سب سے اہم اور مقدس پیشہ ہوتا ہے، اس لیے استاد کو معلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی علم بانٹنے والا۔ استاد ہی وہ پیشہ ہوتا ہے کہ جو قوم و ملت کا پاسبان ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں استاد کو وہ عزت اور وقار حاصل ہی نہیں کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ ہمارے یہاں استاد کو تو وہ نوکری پیشہ شخص سمجھا جاتا ہے کہ جو مہینے کا کام کر کے اپنی اجرت کماتا ہے۔ استاد کو جو ہمارے ملک میں درجہ حاصل ہے، حالانکہ وہ اس سے کہیں زیادہ عزت دار اور باوقار درجے پر فائز ہونا چاہیے تھا۔ استاد کے رتبے کی بدحالی کی چند نمایاں پہلو یہ ہیں کہ استاد کی عزت میں کمی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے استاد کو رتبے کے بجائے پیشہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ استاد تو اس جذبے کا نام ہے، اس رتبے کا نام ہے کہ جو ملک کی سالمیت اور فلاح و بہبود کی مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔ استاد تو وہ ہستی ہے کہ جو نسلوں کا تعین کرتا ہے، عوام کی تربیت کرتا ہے، قوم میں شعور بیدار کرتا ہے۔ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک استاد ان کی ذہنی و جسمانی نشو و نما اور کردار میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔ استاد تو وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی لالچ، رتبے اور ترقی کے لیے اپنا وقت، اپنی عمر، اپنا علم، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ بچوں کی تربیت کرنے میں قربان کر دیتا ہے۔ استاد تو وہ ہستی ہوتا ہے کہ جس پر مکمل ملکی ترقی اور فلاح انحصار کرتی ہے۔ استاد ایک جذبہ اور پیشن کا نام ہے جو نہ تو کاروبار ہے، نہ ہی لاکھوں روپے کمانے والی کوئی نوکری۔ حقیقت میں استاد ایک سماجی کارکن کی مانند ہوتا ہے کہ جس کا کام بغیر کسی ہوس اور لالچ کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں استاد کا مفہوم دوسرا ہی پایا جاتا ہے۔ اول تو یہ کہ ہمارے یہاں استاد کو وہ رتبہ اور درجہ دیا ہی نہیں جاتا کہ جو ڈاکٹر اور انجینئرز کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ استاد کا پیشہ تمام پیشوں میں سے سب سے برتر اور افضل پیشہ ہوتا ہے۔ استاد کے پیشے میں گھٹتی ہوئی عزت کی وجہ بھی ہم ہی ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے یہاں استاد کے پیشے کو بچوں کا وہ کھیل سمجھا جاتا ہے کہ جسے ہر کسی نے اپنی زندگی میں ایک بار تو ضرور کھیلا ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک طالب علم پڑھ رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ استاد بھی ہے، یعنی کہ اپنی پڑھائی کا خرچہ وہ استاد بن کر دوسروں کو پڑھا کر نکال رہا ہے۔ اگر ایک طالب علم نے میٹرک یا انٹر کیا ہوا ہے اور اس کا آگے تعلیم جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تو وہ بھی استاد بن جاتا ہے اور اسکول، کوچنگ سینٹر یا گھر میں بچوں کو پڑھانے لگ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص بے روزگار ہے تو وہ استاد کا پیشہ اختیار کر کے روزگار بھی تلاش کر لیتا ہے۔ حیرت تو ان والدین پر ہوتی ہے کہ جو اپنے بچوں کو میٹرک، انٹر اور گریجویٹ کیے ہوئے لڑکے یا لڑکی کے پاس اسے استاد سمجھ کر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، ہمارا بچہ سمجھدار بنے گا، ہمارا بچہ شعور حاصل کرے گا۔ لیکن یہاں پر ان والدین سے ایک سوال بنتا ہے کہ جس کی خود ابھی پڑھنے کی عمر ہے، جس کو خود ابھی شعور حاصل نہیں ہوا، جس کا خود کا مستقبل ابھی تک نہیں سنورا، وہ کیا آپ کے بچے کا مستقبل سنوارے گا، آپ کے بچے کو پڑھائے گا، آپ کے بچے میں شعور پیدا کرے گا؟ دوسری حیرت ان تعلیمی اداروں پر ہوتی ہے کہ جو غیر تجربہ کار لوگوں کو استاد کی نوکری پر رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں انہیں کم تنخواہ دینی پڑے گی۔ یہاں پر تعلیمی ادارے اپنے پیسے تو بچا لیتے ہیں لیکن طالب علموں کے مستقبل کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں طالب علموں کے پروڈکٹیو نہ ہونے کی ایک اہم وجہ
استادوں کی بھرتیاں بھی ہیں۔ پوری دنیا میں استادوں کی بھرتیوں کے لیے ایک نمایاں پلان ہوتا ہے کہ جس کو ہر سال بہتر بنانے کے لیے بہت سا پیسہ اور وقت خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک قابل اور تجربے کار استاد کو رکھا جائے گا تو طالب علم بھی قابل بنیں گے، کیونکہ ایک طالب علم اپنے استاد کو آئیڈیلائز کرتا ہے، خود کو استاد کے سانچے میں ڈھالنے کی مکمل کوشش کرتا ہے اور اپنے استاد کو ہر انداز اور کام میں فالو کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو فن لینڈ کی مثال دینا چاہوں گا کہ جس کے تعلیمی نظام کو پوری دنیا میں ہی سراہا جاتا ہے، اس سے سیکھا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں ہر کوئی استاد نہیں بن سکتا، چاہے وہ جتنا ہی ٹیلنٹڈ اور کوالیفائڈ ہی کیوں نہ ہو۔ فن لینڈ میں استاد بننے کے لیے کم از کم 5 سال کی ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے، وہ بھی صرف ایجوکیشن کی فیلڈ میں۔ فن لینڈ میں پاکستان والا حساب کتاب بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہر سال یا 6 ماہ کے دوران استاد کو مختلف وجوہات کی بنا پر تبدیل یا فارغ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی نامعقول وجوہات کی بنا پر کہ یہ استاد تنخواہ میں اضافے کی گزارش کر رہا تھا، اس استاد کی اسکول انتظامیہ سے معاملات درست نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فن لینڈ میں ایک استاد سالوں سال رہتا ہے۔ بہت ایکسٹریم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ استاد تبدیل کر دیا جائے، اس کے لیے بھی معقول وجہ فراہم کی جاتی ہے۔ فن لینڈ میں خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی استاد 1 سے 6 تک کے طالب علموں کو تعلیم فراہم کرتا ہے، یعنی ہر سبجیکٹ کا ایک مختلف استاد ہوتا ہے، لیکن وہ استاد ہی 1 سے 6 جماعت تک طالب علموں کو اپنا اسپیشلائزڈ سبجیکٹ پڑھائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ ایک چھوٹی سی عمر کے طالب علم کے لیے نئے نئے چہروں اور مختلف طبیعت کے لوگوں کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر کے طالب علم میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ ریزرو رہتا ہے، اس سے کسی نئے شخص کے ساتھ گھلنے ملنے میں بڑی عمر کے طالب علم کے مقابلے میں مشکل اور دشواری پیش آتی ہے۔ کیونکہ چھوٹی عمر کے طالب علم میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، اس لیے یہ سلسلہ رکھا جاتا ہے کہ ایک طالب علم اپنے استاد کو سمجھنے کے بجائے اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دے۔ ہمارے ملک میں استاد کو ایک مشین کی مانند سمجھا جاتا ہے کہ جیسا کہ ہر نوکری پیشہ فرد کے ساتھ ہوتا ہے کہ کم سے کم اس سے 8 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے کام لو۔ کام کے ساتھ ساتھ ایک استاد کو اتنی ذہنی اذیت بھی دی جاتی ہے کہ وہ اس پریشانی اور اسٹریس کی وجہ سے ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن فن لینڈ میں یہ سچویشن یکسر مختلف ہے۔ فن لینڈ میں ایک استاد کو صرف اور صرف دن میں 4 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے استاد کو اتنا پرامن اور سیکیور ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ جس کا ہمارے ملک میں دور دور تک تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی استاد کو کسی قسم کی ذہنی اذیت ہوتی ہے اور نہ ہی پریشانی۔ فن لینڈ میں ہر استاد کو ہفتے میں 1-2 گھنٹے کا ٹریننگ سیشن بھی اٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ جس میں ہر استاد کو پڑھانے کے بہتر اور جدید طریقوں کو اپنانے، لینگویج کنٹرول، اینگر مینجمنٹ، انگیجنگ اور پولائٹ بیہیویئر وغیرہ، کورس کو اپڈیٹ کرنے اور تعلیمی نظام میں بہتری لانے جیسے معاملات پر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس سے تعلیمی نظام میں بہتری اور شفافیت آ سکے۔ کیا پاکستان میں استادوں کے لیے ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ کیا پاکستان میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی بات کی جاتی ہے؟ کیا پاکستان میں استادوں اور طالب علم کے بارے میں سوچا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سوالات ہمارے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہیں کہ جس پر غور و فکر کرنا لازمی ہے۔ فن لینڈ میں استاد کے پیشے کا شمار ان پیشوں میں ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنی نوکری کا معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔
فن لینڈ میں استاد کی نوکری کو ون آف دی ہائیسٹ پیڈ جاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں استاد کو مکمل جاب سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کی انتظامیہ استاد کو بغیر کسی ٹھوس اور نامعقول وجوہات کی بنا پر فارغ نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے ملک میں حالات و واقعات فن لینڈ سے بہت مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں استاد کا پیشہ سب سے کم تنخواہ حاصل کرنے والا پیشہ ہے اور جاب سیکیورٹی تو دور ہی کی بات ہے۔ فن لینڈ میں اگر کسی عہدے یا شخص کو عزت حاصل ہوتی ہے تو وہ استاد ہی کا پیشہ ہے۔ فن لینڈ میں استاد کے پروفیشن کو سب سے زیادہ عزت دار پروفیشن سمجھا جاتا ہے اور سب استاد کی سچے دل سے عزت بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ملک میں استاد کو وہ عزت حاصل ہی نہیں ہے کہ جس کا وہ حقیقی معنوں میں حقدار ہے۔ فن لینڈ میں اگر ایک شخص کے پاس استاد کا عہدہ اختیار کرنے کے لیے تمام تر کوالٹیز اور کوالیفیکیشن موجود ہیں، تب بھی اس کا استاد بننا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کے باوجود کینڈیڈیٹ کو انٹرویو اور اسسمنٹ پاس کرنا پڑتا ہے، جو حقیقت میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ انٹرویو اور اسسمنٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کینڈیڈیٹ کی مکمل ٹریننگ ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ استاد کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کا نظام استاد کی ہائرنگ سے متعلق سرے سے ہی موجود نہیں۔ ہمارے ملک میں جو کینڈیڈیٹ سب سے کم تنخواہ پر راضی ہوتا ہے تو اسے استاد کے عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے، جو ہمارے تعلیمی نظام کی بدحالی کا جیتا جاگتا اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ فن لینڈ میں ایک استاد کو صرف ایک ہی مضمون پڑھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ جس میں وہ مہارت رکھتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں رواج بہت مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ہی استاد ایک ہی جماعت کو 2 سے 3 سے 4 مضمون پڑھاتا ہے، جس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس استاد کو کسی ایک مضمون میں مہارت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک استاد کا ایک ہی سبق پڑھانے میں کہ جس میں اس استاد کو مہارت بھی حاصل ہو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استاد پوری توجہ اور محنت سے طالب علم کو تعلیم فراہم کرے گا، نہ ہی استاد پر کسی قسم کی پریشانی طاری ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا اسٹریس کہ استاد نے باقی مضمون بھی بچوں کو پڑھانے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے استادوں کو یہی پریشانی لاحق رہتی ہے کہ ابھی ایک مضمون کے بعد دوسرا مضمون بھی پڑھانا ہے اور پھر تیسرا بھی۔ اس سے ایک استاد کی زندگی میں سکون نام کی چیز ہی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں استاد غصے کے تیز اور پریشان پائے جاتے ہیں۔ فن لینڈ میں ایک استاد کے ذمے یعنی ایک جماعت میں تقریباً 15 سے 20 طالب علم ہوتے ہیں کہ جس میں استاد کا کام ان طالب علموں کو بہتر سے بہتر تعلیم فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ایک استاد 15 سے 20 طالب علموں کو بآسانی ہینڈل کر سکتا ہے اور سب پر توجہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک تعلیمی ادارے میں 40 سے 50 طالب علم ہوتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ ایک استاد کے لیے ایک ہی وقت میں 40 سے 50 طالب علموں کو سنبھالنا اور ان پر توجہ دینا ناممکن ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ ایک جماعت میں طالب علموں کی تعداد 15 سے 20 طالب علموں سے زیادہ نہ رکھیں، اور جس جماعت میں طالب علموں کی تعداد 40 سے 50 ہے تو ان طالب علموں کو 2 سے 3 سیکشن میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تاکہ ہر استاد ہر طالب علم پر برابر توجہ دے سکے۔ فن لینڈ اور باقی ترقی یافتہ ممالک میں اس چیز کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ چیز ہمارے ملک میں باقاعدگی سے رائج ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں استاد طالب علموں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، طالب علموں سے بدتمیزی کرتے ہیں، طالب علموں کو تانے دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا تیرا، شکل دیکھی ہے تو نے اپنی، بیٹا تم پڑھائی چھوڑ کر سبزی کا ٹھیلا لگا لو، اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟
یہ ایک استاد کا طالب علموں سے کس قسم کا رویہ ہے، یہ کس طرح کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہے۔ استاد ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے، کیا ایک باپ اپنے بچوں سے اس طرح بات کرتا ہے؟ اس طرح کا رویہ ان پروفیشنل اور ان ایتھیکل کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح کے رویے سے طالب علم میں بہتری تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ رویہ تو طالب علم کو باغی بنا دے گا، استاد کا دشمن بنا دے گا۔ اس طرح کا رویہ طالب علم کے دل میں استاد کے لیے اور تعلیم کے لیے نفرت پیدا کر دے گا۔ اور جو ہم آج یہ سنتے ہیں کہ آج کل طالب علم اپنے استادوں کی عزت نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا برتاؤ اور رویہ ہوتا ہے کہ جو استاد کی جانب سے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس رویے کو بدلنے کی شدت سے ضرورت ہے۔ استاد کو اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آنا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، طالب علم سے پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے تاکہ طالب علم بھی استاد سے محبت کریں، استاد کی عزت کریں اور سب سے بڑھ کر استاد کو تسلیم کریں۔ آج بھی یہ فلسفہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو سامنے والا آپ کی عزت کرے گا۔ طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استاد کی ہر حال میں عزت کریں، کیونکہ استاد کا رتبہ اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ استاد کا کام صرف اور صرف طالب علم کو تعلیم فراہم کرنا اور ان کی اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر تربیت کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں استادوں کو اور بھی دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اگر ملک میں الیکشن چل رہے ہوں تو انہیں پولنگ ایجنٹ کے طور پر یا کوئی اور خدمات سر انجام دینا پڑتی ہیں، یا اگر ملک میں پولیو ڈرائیو کا انعقاد کیا جا رہا ہو تو ان استادوں سے ایز اے پولیو ورکر کام لیا جاتا ہے۔